بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ زاد المعاد کے ساتھ ہمارا آج تیسری مجلس ہے ہماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی یا سیرت کا ذکر جو ہے، اس کے بارے میں زین العابدین، آپ کو پتہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن۔ ہمیں مغازی اس طرح پڑھائے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح قرآن مجید کی ایک سورت پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ قرآن مجید کی سورت کیسے پڑھاتے ہیں؟ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، احوال اور آپ کی فتوحات، آپ کے غزوات اور آپ کے احوال جو ہیں وہ پڑھائے جاتے تھے، کہتے ہیں۔ تو یہ تابعی ہیں، تو یہ اس دور کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص کے پوتے جو ہیں، ان سے بھی ایک روایت ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سنایا کرتے تھے، پھر ہم سے سنا کرتے تھے، پھر ہم جہاں کوئی ٹھیک بات نہیں کر رہے ہوتے تھے اس کو درست کروایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی تو شان ہی اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس امت کے بعد کے بھی جو خاص کوئی ایام ہے نا، کہ مثلاً پورا ہند اسلام کی تحویل میں آ گیا، قسطنطنیہ ڈھہ گیا، اسلام کے نیچے آ گیا، ترکستان فتح ہوا، یہ جن کو ہم اللہ کے خاص دن کہتے ہیں، ایام اللہ، ان کی ایک شان ہماری تاریخ میں رہی ہے۔ ہمارے بڑے جو ابھی دنیا سے چلے نہیں گئے اس جنریشن تک، اس وقت شدید مسخ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو صرف اس وقت جو شیپنگ ہو رہی ہے نا سوسائٹی کی اور برینز کی جو شیپنگ ہو رہی ہے، کہیں پر ہاتھ پڑ گیا اس بدماش کا نا، اس ہیومنسٹ کا، آپ کے جو ہے نا وہ نصابوں کے اوپر اور آپ کے ابلاغ، آپ کی جو ذہن کی ساخت کرنی ہے، دو چیزیں ہیں نا، ایک تعلیم آپ کی ساخت کرے گی اور ایک ابلاغ، یہ اس کو اور بھی تیسری بھی کوئی چیز ہے جو دونوں ساخت کریں، دونوں کے اس کے ہاتھ میں آئے ہوئے۔ اس وقت تو مطلب ہے کہ معاملہ خراب ہے، لیکن یہ کہ اب بھی آپ کی جو جنریشنز گزری ہیں ان کے ہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو اسلام کے جو فتوحات ہوئی ہیں، بڑی بڑی جو اچیومنٹس ہوئی ہیں، مختلف خطے اور علاقے اسلام کے زیر نگیں آئے ہیں، تو ان کی بھی ایک شان ہوتی تھی، ان کے ساتھ ان کا بھی ایک تقدس سا ہوتا تھا، ان کی بھی ایک حرمت سی ہوتی تھی اور ایک عظمت ہوتی تھی، اور اس پر انگلی اٹھانا، مطلب لگے ہوئے ہیں ظالم مستشرق کے شاگرد، وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوئی ہیں کافروں کے ساتھ، ان کو مستشرق والی غیر جانبداری کے ساتھ بیٹھ کر انالیسس کر رہا ہے ظالم۔ حق اور باطل کی جنگ اگر رسول اللہ کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ لیکن اس نے سبق پڑھنا ہے مستشرق سے، اور مستشرق والی آبجیکٹیوٹی لے کر آنی ہے اس نے سیرت کے اندر۔ مطلب ہے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، غزوہ بدر کے احوال آپ سناتے ہیں، ساتھ آپ کا دل دھڑکتا ہے۔ غزوہ احد مجھ بچپن میں سنا نہیں جاتا تھا مجھ سے، یعنی غزوہ احد میں وہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جی وہ سب طرف سے کافر پل پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے، آپ کے دندان، اس سے آگے سنا نہیں جاتا تھا، ہم سے سنا نہیں جاتا تھا یار، مطلب ہے مزید مت سناؤ، اپنا حال خراب ہو جاتا تھا۔ یہ ایمان ہے، یہ اس طریقے سے ان احوال کو سننا اور اس کے اندر مست ہو جانا، ان کے اندر بہہ جانا، ان کو عقیدت سے سننا۔ عقیدت اپنی تاریخ کے اندر اسلام کی جو پیش قدمی روئے زمین پر ہوئی ہے، اس کا سب سے صاف ستھرا حصہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے عمل ہوا ہے۔ اچھا، اس کو ایک عقیدت سے سننا، سنانا، اس کے تذکرے کرنا، یہ ہماری امت کی ایک روایت رہی ہے، ایک شان رہی ہے، اور ہماری تربیت کا یہ ایک بہت اہم حصہ رہا ہے۔ البتہ اس وقت جو چیلنج ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور یہ صالحین کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ وہ کس دور کے اندر ہیں۔ اب وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ مستشرق کی نظر سے پڑھنے پڑھانے کا ایک پوری میتھڈالوجی جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے،
تو خبردار رہیے، ان چیزوں کو ہم بہرحال ایک تقدس اور عقیدت کے ساتھ ہی لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو پڑھنے کے حوالے سے ہمیشہ ہی اس انداز سے ہی لینا چاہیے کہ اس اصل میں یہ ایمان کا سبق ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے احوال کا اور آپ کی فتوحات کا اور آپ کی جو پیش قدمی ہے اس کا ذکر اصل میں ایمان کا ذکر ہے۔ اب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو زاد المعاد نے بھی کیا ہے اور دوسری بھی سیرت کی کتب کرتی ہیں، وہ ہیں ارہاسات نبوت، یعنی نبوت سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو کسی آنے والے وقت میں کسی بڑے واقعے کی خبر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے ایک ایک دلیل میں تو آپ چلیں بحث بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور کسی چیز میں آپ کہیں گے جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بیان کر دو، کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ جو انڈیویجول جو مطلب دلائل ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوور آل جو دلائل ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، وہ بس ایسے جیسے سورج چڑھا ہے، مطلب سورج چڑھا ہے تو واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تو اس سے آپ کی ولادت سے پہلے کچھ واقعات ہو رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے، مطلب اور پھر جب وہ واقعہ بڑا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو پھر ان واقعات کی پوری تفسیر ہو جاتی ہے۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ تاریخ کا ایک سٹیج جو ہے وہ قدرت کا ہاتھ جو ہے وہ باقاعدہ تشکیل دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹی نبوت یوں پکڑی جاتی ہے، جھوٹی نبوت جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرے فلان دیکھو، میرے معجزے دیکھو، میرے فلان دیکھو، مطلب اوور آل تو اس میں ایک جو بڑا مبحث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے وہ ہے ارہاسات کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کچھ واقعات ہوتے ہیں اور وہ ایک طریقے سے تمہید ہوتی ہے آپ کی نبوت کی۔ اس میں جو چند واقعات تو قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئے ہیں، ابن قیم بھی یہ واقعہ فیل کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر ذرا غور کرو کہ واقعہ فیل جو ہوا ہے بنیادی طور پر یہ دو کون سی ملتیں ہیں ان میں، وہ جو ابرہہ، بھلا اس کا دین کیا تھا؟ ابرہہ جو حملہ کرنے آیا تھا اس کا دین کیا تھا؟ نہیں، عیسائی تھا۔ کہتے ہیں ابرہہ عیسائی ہے، اور عیسائیت بنیادی طور پر جیسا کیسا اس وقت کا دین عیسائیت ہی ہے نا، جیسا کیسا اس وقت کا دین عیسائیت ہی ہے۔ تو یہ مشرکین عرب جو ہیں یہ بت پرست ہیں، تو کہتے ہیں کہ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا سال ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پہ مورخین متفق ہے کہ واقعہ فیل کا سال جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال ہے۔ تو دراصل یہ یہاں پر اس خانہ کعبہ کی ایک تعظیم کروائی گئی ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ جو بت پرست مشرک ہیں ان کی کو اللہ تعالیٰ کو خاص پرواہ ہے، بلکہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ تو بنیادی طور پر واقعہ فیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ دو صورتیں اکٹھی ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ ایک سورۃ الفیل۔ اچھا، اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ کون سی ہے بھلا؟ سورۃ قریش۔ قریش کا جو ایلاف ہے، ایلاف قریش، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کا مکے کا والی بننا اور مکے کے اندر جم جانا اور خانہ کعبہ کا دوبارہ ان کے پاس آ جانا۔ اب اس میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو جو ہے وہ جاننی پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ بنایا، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اسماعیل کی نسل نے ہی اس خانہ کعبہ کو آباد رکھا، وہی اس کے متولی رہے، اور بہت نسلیں جو ہیں یہی اس پر رہے۔ اس کے بعد بڑی صدیوں کے بعد قبیلہ خزاعہ آیا، اور وہ بنی اسماعیل سے نہیں ہے۔ قبیلہ خزاعہ آیا اور انہوں نے یہ بنی اسماعیل کو سب کو چلتا کیا اور مکے پہ قبضہ کر لیا، اور قبیلہ خزاعہ بڑی دیر تک یہاں پر رہا، تاکہ قبیلہ خزاعہ کا ایک سردار وڈیرا جو تھا وہ عامر بن لحی تھا، وہ بیمار پڑا تو شفا دوائی وغیرہ کے لیے شام کا سفر کیا۔ شام میں اس وقت بت پرستی ہوتی تھی، اللہ عالم یہ ایک قرینہ ہے کہ یہ
زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے یا کم از کم عیسائیت کی آمد سے بات کا ہے، ورنہ وہ بت اس کے بعد تو اگر کوئی بت ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہی بت ہوتا. تو یہ وہاں سے بت اٹھا لایا. اس نے دیکھا کہ تو اس کے یہ عمرو بن لحی ہے، اس نے شرک پھیلا دیا کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، خزاعہ کا سردار تھا. تو اس نے آ کر خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھ دیے اور بھی جو شرکیات تھیں وہ اس نے پھیلا دیں. تو شرک عرب کا دستور بن گیا. اور اس کے بعد بنو خزاعہ کی بڑی دیر تک حکومت رہی مکے کے اوپر. اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھٹے دادا ہیں نا، چھٹے دادا، یہ بہت نامور شخصیت ہوئے. قصی ابن کلاب ان کا نام ہے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا. تو آپ دیکھیں سٹیج کیسے بن رہا ہے. یعنی اگر آپ نے تاریخ دیکھنی ہے، ایک بڑی ہستی آ رہی ہے، اس سے کچھ دیر پہلے کائناتی واقعات جو ہیں وہ ایک جہت میں آنے شروع ہو گئے. تو یہ صرف چھٹا دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے قریش کو اکٹھا کیا اور یہ بھڑ گیا جا کے خزاعہ کے ساتھ. اور یہ اتنا ذہین تھا اور بہت وجیح شخصیت تھا کہ اس نے بہت سارے قبائل کے ساتھ جو ہے نا حلف بنا لیے، حلف برداریاں اس نے کر لی اور بہت ساروں کو اپنے ساتھ کر لیا. یہاں تک کہ پھر اس نے جو ہے بہت اچھی وہ جو ہے سیاست کر کے بھی، اور پھر فیصلے جو ہیں وہ ایک کاہنہ کے پاس گئے تو وہاں سے بھی اس نے جو ہے فیصلہ جیتا. اور مکے کی سرداری دوبارہ بنی اسماعیل کو، قریش کو ملی. اور اس نے پھر قصی ابن کلاب کہتے ہیں کہ اس قدر ماہر تھا کہ اس نے جا کر یہ قیصر کے ساتھ بھی اور کسریٰ کے ساتھ بھی وفد لے کر گیا. یہ مطلب بہت اچھی ڈپلومیسی جانتا تھا. اور اس نے سب سے جو ہے نا وہ قریش کے جو قافلے ہوتے تھے ان کے لیے پروانے لیے کہ قریش کے قافلے بلا روک ٹوک جو ہے نا تجارت کے لیے جائیں گے. اب آپ کو بتائیں یہ جو تجارت کا جو بہت بڑا یہ جو روٹ تھا، یہ ادھر بر صغیر سے بھی بہت سارا کچھ جو ہے وہ جہاز رانی ہوتی تھی تو یمن کے جو ساحل ہیں ان پر جاتے تھے. اب یمن سے آگے جو ہے وہ شام، اور شام سے پھر اگر یورپ کو جو جاتے تھے. تو یہ ٹریڈ جو ہے پھر یہ قریش کے پاس آ گئی. بہت بڑا ٹریڈ ہے یہ ادھر سے جتنا مال جاتا ہے وہ جزیرہ عرب سے گزر کر یمن، کیونکہ جزیرہ عرب کے بالکل جنوب میں ہے، اور جنوب سے گزر کر آپ کو شمال کی طرف جانا پڑتا ہے تو پھر شام آتا ہے. شام سے پھر آگے ایک طرف مصر اور افریقہ اور دوسری طرف جو ہے یہ یورپ کے راستے کھلتے ہیں. تو پرانی دور میں یہ جتنے مسالے، ریشم اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کا ایک بہت بڑا روٹ یہی رہا ہے. اس پر قصی ابن کلاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری وہ دے دی. قریش کے قافلے بلا روک ٹوک جاتے تھے، باقی ہر ایک کے قافلے روکے جاتے تھے. ان کے قافلے کو کوہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا. ایک تو اس وجہ سے کہ جہاں تک عربوں کا تعلق ہے وہ قریش خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں اور سب کے سب عرب جو ہیں خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں اور سب وہاں پر طواف کرنے آتے ہیں اور حج کرنے آتے ہیں. عربوں کے ہاں مطلب یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ وابستگی بہرحال پکی تھی. تو اس وجہ سے کہ بھئی اگر ان کو کچھ کہا تو یہ خانہ کعبہ والے ہیں، مکہ والے ہیں، تو یہ تو پھر ہمیں ادھر گھسنے نہیں دیں گے. تو عربوں کا معاملہ یہ تھا اور باقیوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا. تو اس کی طرف کو اشارہ ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ سردیوں کے روٹ ہوتے تھے ان کے، یہ یمن میں جاتے تھے، اور گرمیوں کے روٹ ہوتے تھے ان کے، یہ شام جاتے تھے کیونکہ نسبتاً ٹھنڈا ملک ہے. تو تب کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے احوال بدل دیے، ان کو خانہ کعبہ کی ولایت دے دی، سرداری دے دی، اور ان کی زندگی کو ایک عالی شان صورت دے دی. یہ ساری کی ساری دراصل ایک تمہید تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. یہ دو ارہاسات تو قرآن مجید کے اندر آتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ بعض چیزیں جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی آتی ہیں اور کچھ چیزیں سیرت کی کتب میں آتی ہیں. اب کہتے ہیں یہ جو روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا کہ جب مجھے حمل ہوا تو میں نے اپنے میں سے ایک روشنی نکلتی دیکھی.
یہ مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے، اور شیخ البانی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے. یعنی محض ایسا نہیں ہے کہ تاریخی روایت ہو بلکہ حدیث کی اس پر بھی یہ ہوئے، اور وہ ایسی روشنی نکلی کہ اس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو واقعے ہیں بالکل صحیح ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے ہاں جو لونڈی جو خاتون باہر سے بنی سعد سے یہ لوگ آتے تھے، اور مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے کھاتے پیتے گھرانے، ان کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے کر جایا کرتے تھے. تو حلیمہ جو ہے سعدیہ بنت ابی ذؤیب، تو مطلب انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا، یہ روایت انہوں نے کی. کہتی ہیں کہ اللہ، اور اس میں 2-3 جگہ میں نے روایت پڑھی، قسم بھی اٹھاتی ہیں. کہتی ہیں اللہ کی قسم یوں معاملہ ہوا کہ اس گھر کے بچے کو کوئی نہیں لے رہا تھا، وجہ یہ ہے کہ والد نہیں ہے. تو ہر ایک کو یہ ہے کہ والد ہی نواسا ہے نا، کیونکہ ایک تو ہے کہ آپ نے اجرت دینی ہے، اجرت سے بڑھ کر کہتی ہے وہ جو اکرام ہوتا ہے نا، جو بیٹے کی خوشی ہوتی ہے، تو بیٹے کی خوشی میں آپ کو پتہ ہے جو چودھری بڑے ہوتے ہیں وہ خوب نوازتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس کی ماں بیچاری کیا دے سکے گی ہمیں، تو یتیم بچہ ہے، تو مطلب ہم کہتے جاتے نہیں تھے. آخر میں یہ ہوا کہ مجھے باقی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا کسی نہ کسی سردار کا، تو میں بالکل ہی خالی تھی، مجھے کسی نے گھاسی نہیں ڈالی. تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ پھر چلیں اسی کو لے لیتے ہیں. اس نے کہا کہ چلو لے لو. تو مطلب اس طریقے سے کہتی ہیں کہ لیکن یہ ہے کہ کہتی جب میں نے وہ لیا تو کہتی ہے کہ اس طرح ہمارے بنی سعد کے میں قحط آیا پڑا ہوا تھا کہ اونٹنی جو ہے وہ بالکل دودھ سوکھی ہوئی تھی، اور اس وقت ہمارا بھی برا حال تھا کیونکہ کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو میں بھی جو ہے اپنے بیٹے کو دودھ پورا نہیں کر پا رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بچے کو گود لیا تو میری چھاتیوں میں یوں دودھ اترا، کہتی ہے پیٹ بھر کے اس نے پیا. پھر میں نے اپنے بیٹے کو پلایا تو اس نے بھی پیٹ بھر کے پیا، اور کہتی میں بہت زیادہ حیران رہی. اور اس کے بعد پھر کہتی ہے جو ہماری اونٹنی تھی اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم نے خوب پیٹ بھر کے، میں نے بھی، میرے شوہر نے بھی پیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہمارے پاس ایک گدی تھی جس کو ہم سواری کے لیے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ چل کر ہی نہیں دیتی. کہتے جب ہم آئے بنی سعد سے مکہ، وہ اس کو کھینچ کر وہ چل کر نہیں دے رہی تھی، برا حال تھا اس کا. تو کہتے واپسی جب ہماری ہوئی ہے تو وہ سب سے آگے بھاگی جا رہی ہے، اور وہ باقی عورتیں آواز دیں حلیمہ ہوا کیا ہے تجھے، اس کو تھوڑا سا روکو تو صحیح، اتنی زیادہ مطلب وہ تیز سے چلتی ہے. اور کہتی ہے کہ پھر جب ہم واپس بھی گئے تو ہم ابھی قحط جاری تھا، لیکن ہمارے جو ارد گرد کے جو کھیت تھے یا کھلیان تھے وہ سارے کے سارے ہرے بھرے ہو گئے، اور ہمارے جانور نکلتے تھے تو خوب پیٹ بھر کر آتے تھے اور خوب دودھ دیتے تھے. تو کہتے ہیں میرے شوہر نے کہا کہ یہ جو کوئی اس نفس کو تم اٹھا لائی ہو نا، خاص برکت والی نفس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطلب ہے کہ باقاعدہ سند کے ساتھ روایت کی ہیں واقعات، مطلب یہ ایسے نہیں ہیں کہ محض سنے واقعات ہوں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بعض واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہوئے ہیں جن کے اندر آپ کچھ خدا کی حکمتیں دیکھتے ہیں آپ کے بعد میں جو آپ کو نبوت ملنی تھی اس کے حوالے سے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بچہ بالکل یتیم پیدا ہوتا ہے. اچھا، پھر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی بچہ پیدا ہی ہو تو اس کو بتایا جائے تیرا باپ نہیں ہے. مطلب یہ دنیا میں ایک محرومیت، بے حد بڑی محرومیت ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ابھی کو بہت زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی، بالکل بچپن ہی ہوتا ہے کہ ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، مطلب وہ سارا بھی اس کا ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد اس کا پھر ایک سہارا ہوتا ہے اس کا دادا، تو وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی تقریباً اس کے بعد تو چچا، تو مطلب آپ کو پتہ ہے بڑے بعد میں جا کر ایک صورت ہوتی ہے کہ چلیں اچھا کسی کو سنبھالنے والا کوئی چچا بھی ہو گیا. تو مطلب یتیمی در یتیمی در یتیمی،
مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کئی سارے سیرت نگاروں نے کہا کہ ظاہر ہے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کا پلان تھا نا، یعنی یہ تو ایسا تو ہے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی آپ یتیم ہو گئے، یعنی اگر یتیم اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنے ارادے سے اور اپنے فیصلے سے کیا ہے، اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی کہ اس نے اس کو یتیم پیدا کیا، پھر ماں کا سہارا بھی نہیں رہنے دیا، پھر دادا کا سہارا بھی نہیں رہنے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ناز و نام میں جو پلا ہوتا ہے جو آدمی، اس کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا انسانیت کا دکھ اس طریقے سے نہیں آ سکتا۔ مطلب ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا صحیح درد جو ہے وہ اٹھا کر چلنا تھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اللہ تعالیٰ نے درد دکھایا۔ مطلب ہے کیونکہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نوازنا ہے آخرت کے اندر، دنیا کے اندر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جتنی بڑی کو ہنسی ہوگی اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوگی۔ دنیا میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ، ایک تو یہ ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ اس میں ایک یہ تھا کہ جو کھاتا پیتا جو بندہ ہوتا ہے وہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں ایک شک ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ باپ دادا اور ان کی سرداری اور چدراہٹ ساری کی ساری جو ہے وہ ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ چلیں ایک اور جمپ لگاتے ہیں تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بے سہارا رکھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کوئی شبہ پیدا نہ ہو۔ بلکہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا، ابن قیم بھی اس کی طرف کو اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اگر فرض کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بھی ہوتا، آپ کو پتا ہے دادا تو بہت بڑے سردار تھے نا، بلکہ بہت بڑے کے عربوں کے واحد سردار عبد المطلب تھے۔ مطلب آپ کے جو چچا تھے ابو طالب وہ صرف بنو ہاشم کے سردار تھے، پورے قریش کے سردار نہیں تھے۔ یہ جو عبد المطلب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یہ پورے قریش کے سردار تھے۔ جب ابرہہ آیا ہے کس سے بات ہوئی ہے بھلا؟ انہی سے بات ہوئی ہے۔ تو کون ہے قریش کا پورے کا چودھری جو بات کرتا ہے قریش کی طرف سے؟ ابو عبد المطلب بات کرتے ہیں۔ تو اب اچھا وہ کہتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ عبد المطلب بھی ہوتا اپنی اسی چتراہٹ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ہوتا، اور پورے قریش کی سرداری جو ہے آپ کے پاس ہے، اس گھر کا ایک بندہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دے تو اس میں جو ہے نا وہ ایک شک یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ان کا جو سرداری تھی اس کو بڑھانے کی خاطر یہ نبوت کا جو ہے نا وہ پلان بنایا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ دنگ رہ جاتا ہے بندہ، دنگ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر، وہی جانے۔ یہ ابو طالب کو ہدایت نہیں دی، یعنی اگر کچھ تھوڑا سا شک بھی پڑنا تھا وہ یہ تھا کہ مطلب ہے جو اپنا چچا ہے وہ بھی اس پر ایمان نہیں لایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے اس کا کچھ تعلق سرداری کی چاہت سے نہیں ہے، کیونکہ سرداری کی چاہت سے ہوتا تو سب سے پہلے ان کا چچا ساتھ ہوتا، اور یہ اپنا ہمارے گھر کا ایک ہوا ہے تو اب تو انشاءاللہ سارا کچھ ہمارا ہوگا، اب دیکھو یہ حکومتیں بننی ہیں اور فتوحات ہونی ہیں اور پوری دنیا نے ہونا، تو سب سے پہلے تو چچا ہی اس کا منکر ہے، چچا ہی اس پر ایمان لا کر نہیں دے رہا، اور جو قریب ترین کے لوگ ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لا کر دے رہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طریقے سے بے سہارا، خود بے سہارا، اور پھر آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا کوئی دنیا کا سہارا، کوئی وڈیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، محض اس کی اپنی صداقت اس پیغام کی وہ تھی کہ جو لوگوں نے بڑے بڑے سالوں تک سن کے پھر اس کو پہچانا، اور یہ لگا ہوا ہے پوری استقامت کے ساتھ، تندہی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور پھر جب اس پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں تو اول زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو پسے ہوئے لوگ، فقیر اور بے بس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جتنے سردار ہیں وہ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کچھ ابھی نبوت سے پہلے کے ہی کچھ واقعات آج ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ سارے کے سارے مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کو سمجھنے میں آپ کو مدد دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم